جہاں سے دکھے ہم کا جنت کا زینہ سبحان اللہ بیساکھ لے چل شہر مدینہ نصیبہ لے چل شہر مدینہ نصیبہ اور جہ دن شہیدی کے در پاہم جائیبے جہ دن شہیدی کے در پاہم جائیبے روئے روئے پپتا سگرو سنیبے روئے روئے پپتا اجی سگرو سنیبے جہ دن شہیدی کے در پہ ہم جائیبے ان کے محبت یا رسول اللہ علیہ السلام کہ تمہرے محبت تمہرے محبت ماں جلت رہا سینہ نصیبہ سبحان اللہ بیساکھ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد شہر مدینہ نصیبہ لے چل شہر مدینہ جب جب آویلا حج کا مہینہ جب جب آویلا حج کا مہینہ اسوار چورے اور تڑپے لسینہ اسوار چورے اور تڑپے لسینہ کب دیکھبے کب دیکھبے ہرا گنبد نور کا خزینہ نصیبہ ارے لے چل شہر مدینہ نصیبہ لے چل شہر مدینہ جہاں سے دکھے ہم کا جنت کا زینہ نصیبہ لے چل شہر مدینہ نصیبہ نیاز نوری پہ کر دو کرم اتنا نیاز نوری پہ کر دو کرم اتنا اے میرے آقا نیاز نوری پہ کر دو کرم اتنا نورانی چہرے کا دیکھ لے سپنا نورانی چہرے کا دیکھ لے سپنا کہ دیدار اقداس دیدار اقداس کا شربت ہے پینا لے چل شہر مدینہ نصیبہ لے چل شہر مدینہ نصیبہ اللہ سبحان اللہ ہوائے محبت اثر آ رہی ہے ہوائے محبت اثر آ رہی ہے مدینے سے کوئی خبر آ رہی ہے ہوائے محبت اثر آ رہی ہے مدینے سے کوئی خبر آ رہی ہے دل مضطرب اے تیرا من ٹھہر جا کہ اب یاد خیر البشر آ رہی ہے
دل مضطرب اے تیرا من ٹھہر جا کہ اب یاد خیر البشر آ رہی ہے. عقیدت اور محبت کے ساتھ والہانہ، عاشقانہ، صادقانہ، مستانہ، دیوانہ وار ہو کر اپنے نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کے علم میں ہو گیا کہ محترم حاجی نظام صاحب کی اہلیہ اور ان کے بچے عمرہ کے لیے نکل رہے ہیں. جب یہ کل شام میں ان کا نورانی قافلہ نکلے تو آپ انہیں معمولی نہ سمجھیے گا، یہ مہمان خانے کعبہ ہو گئے اور مہمان رسول عربی ہو گئے. ان کے ساتھ کچھ دور چل کر کے اپنی بھی قسمت کو روشن کر لیجیے. ایسا وقت نہیں اور نہ ایسا میٹ ہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے گھن گرد کا خطاب سامنے آئے. بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل یہ سفر کریں گی تو یہ اپنے مکان کو، اپنی زمین کو، اپنے کھیت اور کھلیان کو اللہ کے حوالے کر کے نکلیں. اور اللہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتوں کا اہتمام کرتا ہے. فرشتے ایسے حاجیوں کے مکان کی، زمین کی، جائیداد کی حفاظت اس وقت کرتے ہیں جب تک کہ وہ لوٹ کر آ نہیں جاتا. تو کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی حزن، کوئی ملال نہ رہ جائے دل میں. بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہنچیے اور نیت آپ کی طیبہ کی نہ ہو، مدینہ کی نہ ہو. یہ عمرہ کرنے جا رہی ہے، پہلا عمرہ ہے، پہلا حج ہے. اگر تو آپ سیدھے کعبہ معظمہ کی نیت کیجیے. جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر سرکار کی حدیث پیش کیا لائے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سنجیدگی کے ساتھ آپ تھوڑا اپنے معلومات میں اضافہ کر لیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جہاں اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور محدث تھے، وہیں بہت بڑے عاشق رسول بھی. آپ بھی گئے خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے، اور جب حج کر کے آپ لوٹے تو آپ کے مریدین اور متوسلین، عقیدت مندان کی بھیڑ آپ کے مدرسے میں، خانقاہ میں لگ گئی. اور کچھ لوگ جو زیادہ حضرت کے قریب رہتے تھے وہ لوگ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت سے پوچھا جائے، بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اور یہ پوچھا جائے کہ آپ کعبہ گئے، حج کیا، صفا مروہ کی سعی کی، طواف کعبہ کیا، باب ملتزم پر رہے، مقام ابراہیم پر آپ نے نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو روضہ رسول پر جب آپ پہنچے تو آپ پر کیا کیفیت گزری؟ آپ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں مدینہ گیا ہی نہیں،
میں نے حج کیا اور حج کر کے میں واپس ہو گیا. تو کہا حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ مکہ گئے اور مدینہ نہیں گئے. آپ بہت بڑے عاشق رسول ہیں, مدینہ آپ کیوں نہیں گئے؟ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سنو سنو, مدینہ جانے کے لیے تو میں ابھی بھی جا سکتا ہوں, مگر لو میرے جیب سے پیسہ اور جاؤ ٹکٹ لے کے آ جاؤ. تو لوگوں نے کہا حضور یہ ٹکٹ کا معاملہ بعد میں رکھیے, پہلے اس کا جواب تو دے دیجئے کہ آپ مکہ گئے اور مدینہ کیوں نہیں گئے. تو حضرت شیخ عبد المحدث دہلوی جو عاشق رسول ہیں, فنا فی الرسول کی منزل پر ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگر میں کعبہ کا حج کرنے کے بعد بارگاہ رسول اکرم میں حاضر ہوتا تو سرکار ہم سے پوچھتے عبدالحق کیسے آئے, تو مجھ کو کہنا پڑتا کہ یا رسول اللہ حج کرنے کے لیے آئے تھے تو آ گئے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی بہانے کے ذریعہ اپنے آقا کی بارگاہ میں جاؤں, لو پیسہ میرا ٹکٹ لے کر کے آؤ اور اب میں مدینہ منورہ کا سفر کروں گا, روضہ رسول پر حاضری دوں گا, اور جب مصطفیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ اے عبدالحق کس لیے آئے ہو, تو میں یہ کہہ دوں گا یا رسول اللہ مغفرت کا پروانہ لینے کے لیے آیا ہو, آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. میں کسی بہانے کے ذریعہ نہیں پہنچنا چاہتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت جب حج کرنے کے لیے گئے تو پہلا حج جو کیا وہ خانہ کعبہ کی نیت کی ہے, لیکن دوسرا جب حج کیا نفلی حج, تو اس نفلی حج میں جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ نے یہ فرمایا کعبہ کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. پوچھا کسی نے جب کی نہجت کدھر کی ہے, آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو میں نے کعبہ جو مجھ پر فرض تھا حج وہ میں نے فرض ادا کر لیا ہے, اب میں کعبہ کی بات نہیں کروں گا, اب تو رسول اللہ کے گھر کی بات کروں گا, مسجد نبوی کی بات کروں گا. اس لیے اگر ہمیں کعبہ ملا ہے تو مصطفیٰ کے قدم کی برکت کی بنیاد اللہ اکبر یا رسول اللہ میلاد النبی زندہ باد. فرمایا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. اور آخری میں فرماتے ہیں مکہ میں کہ غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. ہوئے زمین پر اگر کوئی تربت اللہ کو مقبول ہے, سب سے زیادہ محترم ہے, تو وہ تربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے درود شریف علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ پڑھیے, شاعر بیان کرتا ہے آپ پڑھیے, درود شریف پڑھنا چاہیے. لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی بڑی سی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے, اگر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. دعائے کعبہ نہ یاد ہو, باب ملتزم پر کیا پڑھا جاتا ہے نہ یاد ہو, صفا مروہ میں صحیح کر رہا ہے دعا نہیں یاد ہے کیا پڑھے, طواف کعبہ کر رہا ہے نہیں دعا یاد ہے کیا پڑھے. تو اب اس کے لیے ذمہ داری ہے کہ اگر کچھ نہیں جانتا ہے تو صحابی کا وہ قول, عرض کیا یا رسول اللہ
طواف کعبہ جب کرتے ہیں دعا پڑھی جاتی ہے. یہ میرے آقا وہ دعا مجھ کو یاد نہیں ہے، لیکن اس وقت یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں درود پڑھ رہا تھا، یہ تو بتائیے کیسا کر رہا تھا؟ تو پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں دعائے کعبہ پڑھنا چاہیے تھا، بلکہ سرکار نے فرمایا احسن احسن، اچھا کر رہے تھے بہتر کر رہے تھے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان درود شریف کی اہمیت ہم کیا جانے اور آپ کیا جانے. آپ دیکھیے حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے حالت بیداری میں 75 مرتبہ اپنے رسول کی زیارت کی. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے جان تو لو 75 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نہیں، ظاہری شکل و صورت میں اپنے آقا کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. اور یہ حدیث شریف کو وہی فرما رہے ہیں. اپنے وقت کے محدث ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے فقیر ہیں، عاشق رسول ہیں، فقیہ ہیں. بڑی خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا، اور اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو امت مرحومہ فرمایا. امت مرحومہ یعنی لائق رحمت ہے یہ امت. اور کیسے لائق رحمت ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کسی غیرو کا نام نہیں لے رہا ہوں، ایک عظیم ہستی کا نام لے رہا ہوں مسلمانوں، کہ جنہوں نے 75 مرتبہ اپنے آنکھوں سے ظاہری شکل و صورت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کیا ہے، آمنہ کے لال کی زیارت فرمائی ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. وہ کہتے